نعمان صاحب نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو بریف کیا اور ہمیں بتایا, اور آپ کا بڑا ماشاءاللہ اچھا انٹریکٹیو سیشن بھی اس میں رہا. تو اب جو دوسرا سیشن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہوگا اور میرے اور آپ کے لیے سمجھنے میں اور سیکھنے میں بڑا معاون ہوگا, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو ایکچولی ہم نے کرنا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں, اور وہ چیز جو ہے وہ ہے اس کے پروسیجرز. تو میں قدیر احمد صاحب جو ہمارے رجسٹرار بھی ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پریزنٹیشن دیں. اور قدیر صاحب آپ سے ریکویسٹ بھی یہی ہوگی کہ ایک تو آپ پریزنٹیشن انشاءاللہ دیں گے, ہمیں سکھائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے سیشن کو ذرا انٹریکٹیو رکھیے گا تاکہ جہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں, کولیگز ہیں, پارٹیسپینٹس ہیں, ان کو کوئی چیز ایسی ہے جو فوری طور پہ ان کو کلک کر رہی ہو, اس کو رپلائی بھی ہو جائے گا. اور اس سارے سیشن کے بعد پھر چھوٹا سا کوسچن آنسر سیشن ہم اس کے علاوہ بھی کریں گے کہ اگر آپ کا کوئی اور سوال کوئی ایسا رہ گیا ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کلیئر نہیں ہو سکی اب تک تو وہ بھی اس میں کلیئر ہو جائے. تو قدیر صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم جی, میرا نام ہے قدیر احمد, میں رجسٹرار ہوں پنجاب انفارمیشن کمیشن میں. تو نعمان صاحب نے آپ کو ساری ہسٹری کے بارے میں بتا دیا رائٹ ٹو انفارمیشن کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کس طرح ایکسرسائز کرنی ہے آر ٹی اپلیکیشن کو, کس طرح آپ نے رسپونڈ کرنا ہے کسی شہری کو, تو اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے. تو سب سے پہلے ہے جی یہ پنجاب انفارمیشن کمیشن کا لوگو ہے. یہ لوگو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنانے والے نے اس کے اندر ایک میگنیفائڈ گلاس لگایا ہے جس کے اندر حکومت پنجاب کا لوگو ہے. تو پرویز صاحب نے جیسے عرض کیا تھا کہ آر ٹی آئی کا مقصد ہی ٹرانسپیرنسی ہے حکومت پنجاب کے سارے اداروں میں کہ کس طرح وہ ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل ہو سکتے ہیں. نیچے ہمارا جو سلوگن ہے باخبر عوام بہتر نظام, کہ انفارمڈ اگر پیپل ہوں گے تو سوسائٹی بھی اس سے بہتر بنے گی. یہ دوبارہ میں بتاتا چلوں, ہماری مدر پروویژن آرٹیکل 19A ہے جو 2010 میں 18 امینڈمنٹ میں کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کی گئی ہے, جس میں ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا. تو پہلے میں تو ہم انفارمیشن کی بات کرتے ہیں, دوسرے پارٹ میں ہے جی کون سی ریسٹرکشنز ہیں جو انفارمیشن جس میں ریفیوز کی جا سکتی ہے. ڈیفینیشن ایپلیکینٹ کون ہو سکتا ہے اس میں؟ سٹیزن آف پاکستان اور اے لیگل پرسن رجسٹرڈ اور انکارپوریٹڈ ان پاکستان. کوئی بھی پاکستان کا شہری چاہے اس کا لوکس اسٹینڈائی ہے یا نہیں ہے, اس انفارمیشن سے اس کا کچھ لینا دینا ہے یا نہیں ہے, تو وہ انفارمیشن آپ سے کوئی بھی مانگ سکتا ہے. انفارمیشن اب کیا ہو سکتی ہے؟ اینی انفارمیشن ہیلڈ بائی اے پبلک باڈی. اس میں انفارمیشن میں بک بھی ہو سکتی ہے, کوئی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے, پریزنٹیشن ہو سکتی ہے, کوئی فلم آڈیو ویڈیو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز مانگی جا سکتی ہے. تو یہ انفارمیشن کی ڈیفینیشن ہے جی. پبلک باڈی مینز اینی اٹیچ ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, جہاں جہاں پاکستان کا پیسہ انوالو ہو رہا ہے, جس ڈپارٹمنٹ میں وہ سبسٹینشلی فائنانس ہے یا انڈائریکٹ ہے یا ڈائریکٹ ہے, تو وہ سارے ڈپارٹمنٹ پہ یہ لا لاگو کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں, اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے, اٹونومس ہیں, سیمی اٹونومس ہیں, لوکل گورنمنٹ کی باڈیز ہیں, سیکریٹریٹ آف گورنر آف پنجاب ہے, اینی کورٹ انکلوڈنگ ہائی کورٹ بھی ہے اس کے اندر, بورڈ ہے, کمیشن ہے, کونسل ہے, پروونشل اسمبلی آف دی پنجاب ہے, اسٹیچوٹری باڈی اسٹیبلش انڈر پروونشل لا, اینڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن سبسٹینشلی فائنانسڈ بائی دی گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ. ایسے ادارے جن کو کوئی سبسٹینشلی فائنینسنگ مل رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی, وہ بھی اس میں شامل ہیں. موڈز آف ڈسکلوجر, دیر آر 2 موڈز آف ڈسکلوجر. ون از پرو ایکٹیو ڈسکلوجر, جیسے کہ نعمان صاحب نے آپ نے سیکشن 4 کے بارے میں بتایا کہ 13 قسم کی ایسی کیٹیگریز کی انفارمیشن ہے جو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ افشا خود بخود کر دینی ہے. جیسے کہ اگر آپ کو سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا نہیں پتا تو آپ ان کی ویب سائٹ اوپن کریں, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا نام کیا ہے, ان کے فنکشنز کیا ہیں, ان کا بجٹ کتنا ہے, ان کے ڈائریکٹری اور آفیسز کے کیا نام ہے, ان کے پاس کس طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہے, پبلک انفارمیشن آفیسر کا نام کیا ہے. یہ ہے پرو ایکٹیو ڈسکلوجر. ری ایکٹیو ڈسکلوجر ہے سیکشن 10, جس میں ایک ایپلیکینٹ کو کوئی ایپلیکیشن دے کے آپ کو شامل کرنا پڑتا ہے, انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے کسی پبلک باڈی سے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے.
پبلک انفارمیشن آفیسر کون لوگ ہیں اور یہ کیوں ضروری ہیں؟ پبلک باڈی جب سے یہ لا بنا ہے اس کے 7 دن بعد ہر پبلک باڈی کے اوپر یہ اوبلیگیشن تھی کہ انہوں نے ایک پبلک انفارمیشن آفیسر ڈیزگنیٹ کرنا ہے جو عوام کے معاملات کو انفارمیشنز کو ان تک پہنچا سکے. اب پی آئی او کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ ہر ایچ او ڈی نے گریڈ 16 اینڈ ابو کے آفیسرز کو پبلک باڈی پی آئی او ڈیزگنیٹ کرنا ہے. اپلیکیشن کا پروسیجر، کوئی بھی عام شہری آپ کو سادے کاغذ پہ اپلیکیشن دے سکتا ہے. اس کے اپلیکینٹ کو کوئی ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ انفارمیشن کیوں چاہیے. دوسرا اس کا پارٹ بہت ضروری ہے کہ وہ صرف ایک ایڈیکویٹ ڈسکرپشن اور نیسیسری ڈیٹیل دے گا جو اس کو انفارمیشن چاہیے. اب ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں. ایڈیکویٹ ڈسکرپشن، اگر آپ سے کوئی 6 ماہ کے نوٹیفیکیشن مانگ لیتا ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا دینے کے لیے. تو اس لیے ایڈیکویٹ ڈسکرپشن ضروری ہے کہ آپ وہ بتائیں آپ کو لیٹر نمبر کیا ہے، ڈیٹ کیا ہے اور اس کا سبجیکٹ کیا تھا. یہ ہے ایڈیکویٹ ڈسکرپشن تاکہ آپ کو دینے میں آسانی اس میں ہو. پی آئی او شیل رسپونڈ ٹو این اپلیکیشن ایز سون ایز پاسبل. یہ پروسیجر ہے کہ آپ کو وہ 14 ڈیز میں رسپونڈ کرنا پڑے گا اس کی اپلیکیشن میں. اگر آپ نے انفارمیشن دینی ہے تو آپ اس کو 14 ڈیز میں انفارمیشن دیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفارمیشن نہیں دینے والی ایگزمپشن کلاز میں فال کرتی ہے تو آپ کو اس کا ایک ریفیوزل ڈیسیژن یا ایسا اسپیکنگ آرڈر لکھنا پڑے گا جس میں یہ ساری بات آپ لکھیں کہ یہ اس بنا پہ یہ انفارمیشن نہیں دی جا سکتی. گراؤنڈز فار فائلنگ آف آر ٹی آئی کمپلینٹ، جو پنجاب انفارمیشن کمیشن میں جو گراؤنڈز ہیں فائلنگ کی آر ٹی آئی کمپلینٹ کی، وہ یہ 6 گراؤنڈز ہیں جس میں غلط انفارمیشن دینا، کوئی انفارمیشن نہ دینا، ریفیوزل ٹو ریسیو آر ٹی آئی اپلیکیشن، فرنیشنگ فالس اینڈ مسلیڈنگ اور انکمپلیٹ انفارمیشن، چارجنگ فی کوسٹ آف ایکسیس آف شیڈیول، انریزنیبل بیہیویئر آف پی آئی او. اس میں ہمارے پاس سب سے زیادہ جو کمپلینٹس آتی ہیں پبلک باڈی کے اگینسٹ وہ ہے کہ جی جواب ہی کوئی نہیں دیا جا رہا یا تو غلط انفارمیشن یا انکمپلیٹ انفارمیشن دی جا رہی ہے. ایسا آپ لوگوں نے نہیں کرنا. آپ نے اس کو 14 دن میں کچھ نہ کچھ ایسا رسپونڈ دینا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفارمیشن دینے میں کوئی ٹائم لگے گا تو آپ اس کو ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ جی مجھے 14 دن مزید دیے جائیں تاکہ میں انفارمیشن کلیکٹ کر سکوں. ٹرانسفر آف اپلیکیشن، یہ سیکشن 11 ہے. اگر کوئی پی آئی او کے علاوہ کسی اور آفیسر کو اپلیکیشن کوئی شہری دے دیتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے یا اوبلیگیشن سمجھ لیں اس کے اوپر کہ وہ ریلیونٹ پی آئی او کو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کرے تاکہ اس سے اس کا ٹائم نہ ضائع ہو اور ایگزیکٹ پی آئی او تک وہ اپلیکیشن پہنچ جائے. یہ ہے جی ایگزمپشن کلاس. یہ 8 ایسی ایگزمپشنز ہیں جن کی بنا پہ آپ ریفیوز کر سکتے ہیں کسی شہری کی اپلیکیشن کو. نمبر 1 ہے نیشنل ڈیفینس اور سیکیورٹی. اگر کوئی ایسی انفارمیشن جس سے نیشنل ڈیفینس اور سیکیورٹی کو مسئلہ ہو تو وہ ریفیوز کی جا سکتی ہے. سیکنڈ ہے جی دی پروٹیکشن آف لیگلی پریویلیج انفارمیشن اور آف دی رولز ریلیٹنگ ٹو بریچ آف کانفیڈنس. ایسی انفارمیشن جو پریویلیج انفارمیشن سمجھی جاتی ہے جس کو دینے سے کوئی بریچ آف کانفیڈنس ہو جائے گا. جیسے کہ اگر آپ کوئی انکوائری کر رہے ہیں وہ انڈر وے ہے، اگر آپ اس کی انفارمیشن کچھ ایسی پوائنٹس کی ڈسکلوز کر دیں تو وہ بریچ آف کانفیڈنس میں آ جائے گی تو وہ بھی ریفیوز کی جا سکتی ہے. لیجیٹیمیٹ کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو نعمان صاحب نے بھی بتایا کہ اگر کوئی کانٹریکٹر دوسرے کانٹریکٹر کی انفارمیشن مانگ رہا ہے جو کہ ابھی پروجیکٹ فائنل بھی نہیں ہوا تو وہ انفارمیشن بھی ریفیوز کی جا سکتی ہے. لائف ہیلتھ اور سیفٹی آف اینی پرسن، جس میں کوئی اگر یہ ہمارا ایک کیس تھا جس میں نعمان صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہاسپٹل سے کسی نے پیشنٹ کے آپریشن نوٹس اگر مانگ لیے ہیں تو یہ سیفٹی آف پرسن ہیلتھ اور اس میں لائف میں فال کرتی ہے. آپریشن نوٹس ہم ڈسکریج کرتے ہیں، وہ بھی ہم لے کے نہیں دیتے. نیکسٹ ہے جی دی پریونشن اور ڈیٹیکشن آف کرائم، دی اپریہینشن اینڈ پروسیکیوشن آف افینڈرز اور دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. اگر کوئی ایسی انفارمیشن جو کسی انکوائری کے بیچ میں چل رہی ہے یا ایف آئی آر ابھی نہیں ہوئی یا کوئی انکوائری رپورٹ اینٹی کرپشن میں چل رہی ہے تو اس کی بھی انفارمیشن ہم ریفیوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے دی ایبلٹی آف گورنمنٹ ٹو مینیج دی اکانومی. یہ بھی انفارمیشن ہے جو ایسی انفارمیشن جس میں کوئی ایس او سے سیکٹری تک کوئی کورسپونڈنس چل رہی ہے جسے نوٹنگ پورشن بھی کہا جا سکتا ہے. تو نوٹ پورشن جو ہیں وہ بھی پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہیں.
Last ہے جی, the effective formulation or of a success of policy either by its premature disclosure or by restraining the free and frank provision of advice within the government. جیسے یہ پری میچور ڈسکلوجر ہے, ایسی انفارمیشن جو ابھی فائنلائز نہیں کی گئی, اگر سنڈیکیٹ نے منٹس کوئی فائنل نہیں کی یونیورسٹی میں تو وہ انفارمیشن بھی ریفیوز کی جا سکتی ہے. اوور رائڈنگ افیکٹس, آر ٹی اے آل ادرز لا کے اوپر نہ اوور رائڈنگ افیکٹ رکھتا ہے. یہ کوئی بھی ایگزمپشن اگر کسی دوسرے لا میں موجود ہے لیکن وہ پنجاب انفارمیشن کمیشن میں اوور رائڈنگ افیکٹ رکھتا ہے, وہ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے پنجاب انفارمیشن کمیشن. پنجاب انفارمیشن کمیشن نے ایک شیڈیول آف کورس جاری کیا ہے جس کے ذریعے صرف 20 پیجز ایسے ہیں جو آپ انہیں کمپلیننٹ کو فری آف کورس دے سکتے ہیں, باقی 7 روپے پر پیج چارج کیے جائیں گے ان ایکسیس آف 20 پیجز. بیسٹ پریکٹس فار ایکسرسائزنگ آر ٹی اے اپلیکیشن بائی ایچ او ڈی اور اینڈ پی آئی او. ایچ او ڈی از انڈر اوبلیگیٹ ٹو نوٹیفائی پی آئی او آف بی ایس 16 اینڈ ابو. یہ ایچ او ڈی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر ڈپارٹمنٹ میں, اپنے ہر ونگ میں ایک پبلک انفارمیشن آفیسر ڈیزیگنیٹ کریں. ایچ او ڈی کی ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک سرکولر لیٹر جاری کرے کہ وہ پی آئی او کو ہر ونگ سے ایک آپریشن انفارمیشن سے متعلقہ وہ پرووائڈ کیا جائے. ایچ او ڈی مسٹ انشور دی پروویژن آف اسٹیشنری, ای میل, ٹیلی فون, کمپیوٹر وغیرہ, پی آئی او کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جائیں. پی آئی او مسٹ ہیو کنسپیکوس آفس ود ہز نیم پلیٹ ایز پی آئی او انسٹال آؤٹ سائڈ دی آفس. پی آئی او مسٹ ہیو آر ٹی اے رجسٹر فار اینٹریز آف انکمنگ آر ٹی اے اپلیکیشنز. پی آئی او مسٹ ویل ورس ود دی پروویژنز آف آر ٹی اے لا. کمیشن کے پاس پاور ہے سول کوڈ کی. اگر آپ میں سے کوئی کمیشن میں آیا ہے تو اس نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ایک کورٹ ہے جس میں 2 کمشنرز یا 3 کمشنرز بیٹھے ہوتے ہیں جو آر ٹی اے کمپلینٹس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے اندر ہم سمن بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایگزامن اینڈ انسپیکٹ انفارمیشن کر سکتے ہیں. ایسی انفارمیشن جو نہیں موجود, جس کا ایگزسٹنس نہیں ہے, تو ہم وہاں پہ کرتے ہیں کہ جی ہم ایچ او ڈی سے ایفیڈیوٹ لیتے ہیں کہ یہ انفارمیشن بہت پرانی ہے, یہ موجود نہیں ہے, اب نہیں رہی, تو اس کا ایفیڈیوٹ دیا جاتا ہے. کانسیکوینسز آف نان کمپلائنسز, پینلٹی کلازز جو ہیں. پینلٹی کلوز, اگر کوئی پی آئی او ڈیلے کر رہا ہے, انکمپلیٹ انفارمیشن دے رہا ہے یا انفارمیشن دے ہی نہیں رہا, تو اس کو ہم 50,000 روپے تک جرمانہ کر سکتے ہیں. اور سیکشن 16 جو ہے, اگر کوئی ڈسٹروئے کر دے ریکارڈ کو جو اپلیکیشن کا حصہ ہو, تو اس کے اوپر سیکشن 16 کی کارروائی کی جا سکتی ہے, جس کا سزا 2 سال سزا ہے اور 50,000 جرمانہ دونوں بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ کچھ لینڈ مارک ڈیسیژنز ہیں کیس اسٹڈیز کے لیے. عبداللہ ملک ورسز لاہور جم خانہ کلب. اب آپ کہیں گے کہ جم خانہ کلب جو ہے یہ پبلک باڈی تو ہے نہیں, نہ کوئی سرکاری دفتر ہے, یہ کیسے پنجاب انفارمیشن کمیشن کی ڈومین میں آ گیا ہے. تو یہ کمیشن نے ایک ڈیسیژن دیا تھا کہ یہ لینڈ جو ہے اسٹیٹ لینڈ پہ بنایا گیا ہے, جو 117 ایکڑ کی زمین ہے, جس کا 5,000 سالانہ کرایہ دیا جاتا ہے. تو یہ لینڈ کیونکہ اس میں انوالو تھی سبسٹینشیل فائنانس کی شکل میں, تو اس کو پھر آر ٹی اے کی ڈومین میں لے کے آئے. نعمان الحق ورسز پی پی ایس سی میں سولڈ آنسر شیٹ جو ہیں وہ ہم نے پبلک کروائی ہیں. سعدیہ مظہر ورسز پنجاب اسمبلی, اس میں پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کرایا کہ آپ اسمبلی کا بزنس جتنا بھی ہے, کوئی اسمبلی کویشچنز ہیں, پریویلیج موشنز ہیں, یہ سارے آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں. سید رضا علی ورسز سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ, ایکسیسیبلٹی کوڈ آف پاکستان, یہ ایک ایسا لا 2006 میں متعارف کرایا گیا کہ یہ ڈسیبل پرسنس کے لیے لا بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی پبلک بلڈنگ, کوئی ہاسپٹل, اس طرح کی جو بینکس ہیں اس کے اندر ان کے لیے ایک ڈسیبل کے لیے ری ویمپ بنایا جائے. تو یہ انہوں نے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا تھا, جس کے اوپر پھر کمیشن نے انہیں ڈائریکشن دی کہ آپ انہیں سرکولر کریں ہر اپنے سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی محکمے ہیں کہ وہ اس چیز کو انشور کریں اس لا کی امپلیمنٹیشن کو. سید کوثر عباس ورسز آئی جی پولیس پنجاب, یہ کوثر عباس صاحب ایک این جی او کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, ایس ایس ڈی او این جی او کا نام ہے. یہ اپنی رپورٹ بنانے کے لیے ہر 3 ماہ بعد کرائم ڈیٹا اور چائلڈ ابیوز کے اوپر انفارمیشن لیتے ہیں آئی جی پولیس سے. پہلے تو انہوں نے ریزسٹنس دکھائی تھی, اس کے بعد پھر ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کو کرائم ڈیٹا دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, کہ یہ صرف ایک فگر ہے کہ ہر ضلع میں کتنا کرائم چل رہا ہے.
لیاقت علی ورسز MC شرپور. اس میں شیڈیول آف پوسٹ ہے, آپ لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز بیٹھے ہیں, آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا کہ آپ کی جو شیڈیول آف پوسٹ ہے ایک پیج سرٹیفائڈ پیج دینے کی وہ میرے خیال سے 100 یا 100 اباؤ ہے. تو جو پنجاب انفارمیشن کمیشن کا شیڈیول آف پوسٹ نوٹیفائی کیا گیا ہے, آپ نے اسی کے اوپر رہ کر وہ انفارمیشن کی کاپیز دینی ہے. ہمارا جو ہے 7 روپیز پر پیج ان ایکسیس آف 20 پیجز آپ چارج کر سکتے ہیں. نیاز بٹ ورسز چیف آفیسر MC لاہور. جتنے بھی انلیگل کمرشل بلڈنگ پلازاز ہیں جو بن چکے ہیں, اگر ان کے NOCs نہیں اپروو تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ انلیگل ہیں. اگر ان کے NOCs اپرووڈ ہیں تو آپ کو اس کا ایک نقشے کی کاپی دینی پڑے گی. نقشے کی کاپی دینے کا جو شیڈیول آف کاسٹ میں لکھا ہے وہ ہے ایکچوئل کاسٹ آپ نے اس کی لینی ہے. اشرف میر ورسز چیف آفیسر MC گجرات. انلیگل ایڈورٹائزنگ بورڈز کی انفارمیشن مانگی گئی تھی جو بعد میں انہوں نے نہیں دی, ریزسٹنس دکھائی تو چیف آفیسر کو 50,000 جرمانہ کیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے انفارمیشن پھر ڈسکلوز کر دی تھی. صبا چودھری ورسز DC نارووال. یہ ایک سو موٹو کیس لیا گیا تھا. ایک سوشل میڈیا پہ ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک لڑکی نے انفارمیشن مانگی جس پہ DC صاحب نے کہا یہ کون ہوتی ہے انفارمیشن مانگنے والی, اس کے NGO کا پتہ کراؤ یہ ہے بھی کہ نہیں. تو پھر کمیشن نے سو موٹو نوٹس لیا تھا کہ وہ اگر رجسٹر نہیں بھی ہے اس کی NGO تو وہ ایک شہری ہے, پاکستان کی شہری ہے, آپ اسے انفارمیشن دیں گے اس کے سٹیزن شپ پہ. لیسنز لرنڈ اینڈ چیلنجز فیسڈ بائی کمیشن. جو ہمیں چیلنجز فیس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں پبلک باڈی کی طرف سے کہ نان ڈیزیگنیشن آف چیف PIO اور PIO, کہ نہ PIO ڈیزیگنیٹ کیا گیا ہے نہ چیف PIO. شہریوں کو پتہ ہی نہیں ہے اپلیکیشن دینی کس کو ہے, کہاں دینی ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے کس سے جواب دینا ہے. تو یہ آپ کے HOD کو چاہیے کہ آپ کو جاتے ہی کوئی ڈیزیگنیٹ کریں آپ کے کسی آفیسرس کو BS 16 کے اوپر. انسگنیفیکنٹ انڈیکسیشن آف ریکارڈ جو ہے وہ اس کی انڈیکسیشن موجود نہیں ہوتی آپ کے پاس. وہ پرانے جو ریکارڈ بنے ہوئے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہے نہیں, وہ ہمیں کافی ڈھونڈنا پڑ رہا ہے, وہ فلاں کلرک تھا وہ اپنے ساتھ ہی ریکارڈ لے گیا. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. ساتھ ہی ڈیجیٹائزیشن آف ریکارڈ, جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ MC کی ویب سائٹ ہی موجود نہیں ہے. ہم چاہیں گے کمیشن اگر موجود ہیں کمشنرز تو ہم انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ ایک نوٹس لیا جائے اس بات کا, سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا جائے جس کے اوپر یہ ساری ویب سائٹ کے اوپر انہیں بنانے کے لیے کہا جائے. آفیشیل ویب سائٹ اینڈ پرو ایکٹیو ڈسکلوجر انڈر پروسیس. وہی بات آ گئی جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ لوگوں کی ویب سائٹ ہی نہیں ہے تو پرو ایکٹیو ڈسکلوجر ان کے لیے ایک مشکل بن گئی ہے. اونرشپ نہیں ہے HOD کی, وہی مین ایشو ہے کہ HOD کہتا ہے کہ یہ کون ہے انفارمیشن نہیں دینی, بس اس طرح اس کو کسی طریقے سے ٹال دو, کوئی مینیج کر لو, کسی کا فون کرا دو. ایک اور ایشو ہے جی فریکوینٹ چینج آف PIOs. یہ PIO ڈیزیگنیٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن 1 مہینے بعد یہاں اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, تو نئے آنے والے PIO کو پتہ نہیں ہوتا کہ کچھ کیا بیک میں اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا پڑا ہے, کیا ٹریننگ ہے, اس کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا. لا نوئنگ PIO نہ ہونا بھی ایک ایشو ہے ہمارے پاس. جو RTI میں جو مین رسپانسیبل ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں نا وہ یہ 4 پلرز ہیں. ایک شہری ہے, اور دوسرا PIO ہے, تھرڈ ہے HOD, اور فورتھ میں ہے جی انفارمیشن کمیشن. انفارمیشن کمیشن جو ہے وہ ایک بیکن لائٹ ہے سٹیزنز کے لیے بھی, PIOs کے لیے بھی. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی اپلیکیشن میں کوئی آپ کو مشکل آ رہی ہے اس کا کسی کا جواب دینے میں تو آپ کمیشن سے گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آپ کے لیے ہم نے ایک پریکٹیکل ایکسرسائز کے لیے ایک RTI اپلیکیشن بنائی ہے جو بھی آپ کو ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی. اس کا آپ نے آج کی ٹریننگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنا آپ نے فائدہ اٹھایا ہے, اس میں کوئی 5 پوائنٹس کی انفارمیشن ہے, اس کا ہی نیچے آپ نے جواب لکھنا ہے کیا یہ انفارمیشن دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اور کس طریقے سے یہ دینی چاہیے. وہ بھی آپ کو یہ نعمان صاحب ڈسٹریبیوٹ کروا دیتے ہیں. جی آپ یہ ڈسٹریبیوٹ کروانے کے بعد آپ کو کوئی 15 منٹ دیے جائیں گے, آپ نے اس کا جواب لکھوانا ہے. اس کے بعد پھر کمشنرز یہاں ہمارے جو جج صاحبان موجود ہیں یہاں پہ وہ اس کے اوپر پھر آپ کو گائیڈ کریں گے. تھینک یو. اور ان کی جو وسیع تجربہ ہے اور جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بڑے بڑے ماشاءاللہ کارہائے نمایاں انہوں نے وہاں دیے ہیں جن کو تاریخ یاد رکھے گی انشاءاللہ. اور ہمارے لیے تو خیر یہ ویسے ہی مینار ہیں علم کا اور روشنی کا, اور ہم ان سے ہمیشہ گائے بگائے گائیڈنس بھی لیتے رہتے ہیں اور بڑی عقل اور خرد کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں. تو میں کوئی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی باتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں. قریش صاحب.
जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कोई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके ऊपर जो मैंने लॉ देखा है और इसके अलावा जो है उसके ऊपर जो अपनी गुजारिशात हैं वो मैं कल जो कंक्लूडिंग सेशन होगा उसमें मैं आपके सामने रखूँगा। अब मैं एक बात वो बड़ी ज़रूरी कहने लगा हूँ, आप सारे यहाँ सरकारी ऑफिसर्स बैठे हैं। अब ये एक एक्ट बन गया, लॉ बन गया है, लॉ मौजूद है। हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, लॉ हर तरह के मौजूद है, हर तरह के आपको मिल जाएंगे। इतनी ज़्यादा लेजिस्लेशन है तो कई दफ़ा ओवरलैपिंग हो गई है, लेकिन असल बात जो प्रॉब्लम आती है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। असल प्रॉब्लम हम जो आज तक फेस कर रहे हैं और आज तक हम उसमें इतना हमारा डिके आया है कि वो कहीं रुक नहीं रहा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ सबसे मुश्किल, एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ ये बात आ रही है। मैं सिर्फ दो बातें आपके अर्ज करूँगा कि एक तो डायरेक्टली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, और वहाँ जो ऑफिसर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने लोगों की जो प्रॉब्लम है रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन उन्होंने कैसे उनको डील करना है। अब ये आप देखें कि कई दफ़ा अदालतें सुओ मोटो लेती हैं या लोग अदालत में अपने राइट्स के लिए जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? उसी वक्त जाते हैं कि जब अदारे अपना काम करने में नाकाम हो जाते हैं, इसलिए फिर अदालतों पे भी बोझ पड़ता है। और ये जो ऐसे कमीशन है इनके ऊपर भी इस जो केसेस का बोझ बढ़ जाता है। अब आपने देखें कि इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसके अंदर आप देखें प्राइमरीली ये जो ड्यूटी है, प्राइमरीली ये कंसर्न डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि कंसर्न डिपार्टमेंट उसके ग्रीवेंस को फौरी तौर पे अटेंड करे। लॉ ने एक उसको राइट दे दिया है, वो राइट एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास आ गया है। अगर तो उसका जो राइट है वो लॉ उसको मानता है तो आप उसका जो ग्रीवेंस है फौरी तौर पे रिड्रेस करें, बजाय उसके कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई मेन मेक निकालने के, या टिपिकल हमारे यहाँ जो सरकारी महकमों के अंदर वो रेड टेपिज्म चलता है उसकी वजह से किसी के राइट को डिनाई कर देना और एक तरफ फेंक देना, ये करना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होगा कि लोग कमीशन के पास आएंगे और कमीशन पे ये जो काम का बोझ है ये बढ़ जाएगा। अगर जितने भी डिपार्टमेंट आप जहाँ जहाँ बैठे हैं, अगर आप उनका जो ग्रीवेंस है, उसका जो राइट है उसको आप मान लेते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और कानून के मुताबिक अदा कर देते हैं, तो मेरे ख्याल शायद है उसको कमीशन आने की क्या जरूरत पेश आएगी। तो यहाँ हम सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो मुझे भी कहा गया, इसलिए कि हमने जो प्राइमरीली जिसकी ड्यूटी है सबसे पहले उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। एक्ट यही कहता है, यही एक्ट कहता है। कमीशन की ड्यूटी तो फिर जाके आखिर में जाके आती है, उसके खिलाफ तो शिकायत आती है उस महकमे के खिलाफ जो महकमा अपनी ड्यूटी अदा नहीं कर रहा। अदालत के पास उस वक्त शिकायत आती है जब महकमा अपनी ड्यूटी अदा करने से इनकार कर देता है। और फ़र्ज़ करें अगर यही कमीशन या अदालत या कमीशन अगर अल्टीमेटली आपका जो आपने उसको इनकार किया है, आपकी बात को रद्द करके उसका राइट मान लेता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती तो हुई है महकमे से, महकमे के जो मुलाजम है उससे कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। तो बजाय उसके कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना, या हमारा एक ये भी मुश्किल है कि अरसा दराज से हमने ये देखा है कि उसके फाइलों के ऊपर लिख दिया जाता है कॉन्फिडेंशियल, हर दूसरी फाइल के ऊपर सरकारी महकमे में लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल। वो हमारी आदत पड़ चुकी है, हमने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, वो राइट है। हमने महकमे ने अपना ये ड्यूटी ले ली है कि अब ये एक्ट आया है, ये एक्ट उनके इख्तियारात उनको बताता है, उनके ऊपर कदगन लगाता है, उनको बताता है कि ये आपकी जिम्मेदारी ये हैं। तो बजाय इसके कि उसके अंदर रुकावटें डाली जाएं, तो बेहतर यही है कि उसका जो कानून ने उसको हक दिया है वो आपके पास अपना हक इस्तेमाल, अपना जो लेजिटिमेट राइट है उसको एक्सरसाइज करने के लिए है, बजाय इसके कि आप उस पर रुकावट डालें। आप उसका जो राइट बनता है दे दें, बजाय अब ये हमारा एक होता है कि जो ऑफिशियल हमारा टिपिकल एक वहाँ क्राइटेरिया है, यहाँ जो माहौल है
کہ نہیں جی اس کو یہ نہیں دینا, یا ہمارے بڑی آفیسر نے منع کیا, فلاں نے کیا. اگر قانون میں لکھا ہے تو آپ اس کو دیں, اس کو دیں گے تو اس کا وہ پرابلم وہاں ہی حل ہو جائے گی, بجائے اس کے کہ وہ کمیشن کی طرف آگے. اب اس کے بعد کمیشن کی اپنی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. کمیشن کی ذمہ داریاں بھی دی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو رائٹ آف انفارمیشن ہے وہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. اسٹیٹ نے اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی ہے کہ تمہارا انفارمیشن لینا تمہارا رائٹ ہے. اس کو سیکیور کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. جو کسی ملک میں سب سے جو امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہی ہوتا ہے. اس میں اس کو سیکیور کیا گیا, گارنٹیڈ کیا گیا ہے. تو اس کا رائٹ جب کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کر دی ہے تو آپ یا ہم کون ہوتے ہیں اس کو انکار کرنے والے؟ انکار کر کے آپ کیا کرتے ہیں, صرف اس میں ایک ہرڈل پیدا کر دیتے ہیں اور آپ نکل کے اور وہ اس کے بعد کمیشن کے پاس چلے جاتا ہے. اگر کمیشن بھی اس کو نہیں ذمہ داری ادا کرتا پھر وہ ہائی کورٹ جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ جاتا ہے. تو جس سے کیا ہوتا ہے وہ بوجھ بھی بڑھتا ہے, اس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں. پھر اس کے اوپر بے شمار قسم کی مین وائل ہو سکتا ہے کہ اسی ایکسرسائز میں, انفارمیشن لینے کی ایکسرسائز میں جو اصل اس کا گول ہے, وہ اصل گول ہے وہ ویسے اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے اتنی دیر کے اندر جو اس نے وہ ایکسرسائز کرنا تھا. تو کائنڈلی آپ سارے آفیسر بھی بیٹھے ہیں تو قانون کے مطابق اگر کوئی رائٹ آف انفارمیشن اب تو آ گیا ہے نا, اب تو کانفیڈینشیل والی بات نکل گئی ہے اور لا نے کلیئر بھی کر دی ہے کہ فلاں 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 چیزوں پہ آپ نے انفارمیشن دینی ہے. تو بغیر رکاوٹ کے جو قانون کہتا ہے اس کے اندر لکھا اس کے مطابق, اس کی اور کوئی غلط بات نہ مانے, قانون کے مطابق اس کو جو انفارمیشن ہے اس کے حوالے کر دے. اگر آپ نہیں دے سکتے اس کا جواب دے دے, بجائے اس کے کہ اس کی جو فائل ہے, اس کی جو اپلیکیشن ہے, کبھی ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل سے تیسرے ٹیبل سے چوتھے ٹیبل سے جاتے جاتے اور وہ جو ایک پیشن لے کے آیا ہے وہ اور ایک گریونس لے کے آیا ہے اور پبلک انٹرسٹ کہ کوئی وہ کام کرنا چاہتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ریڈ ٹیپزم میں وہ کہیں نہ کہیں وہ ویسے ہی دفن ہو جائے, ویسے ہی ختم ہو جائے. تو کائنڈلی اس چیز کو اگر انیشیل سٹیج کے اوپر ہی ایڈریس کر لیا جائے تو شاید یہ اتنے مسائل ہی پیدا نہ ہو. کمیشن تو صرف اور صرف ڈپارٹمنٹ کے خلاف وہ سنتا ہے, شکایت سنتا ہے, ڈپارٹمنٹ کے خلاف شکایت سنتا ہے. کمیشن کہ اپنی کمیشن نے کوئی ہرڈل پیدا کی نہیں ہوئی کہ کمیشن ان کو ایڈریس کرتا ہے. کمیشن تو محکمے کے خلاف سنتا ہے. تو اگر محکمہ صحیح کام کرتا ہے تو پھر شاید یہ مشکلات نہ آئیں. کل میں اس پہ اپنا سارے ڈیٹیل ہے وہ میں عرض کروں گا. تھینک یو ویری مچ جی. ماشاء اللہ بڑا مدلل اور قریشی صاحب نے ہمیں سمندر کو کوزے میں بند کر کے دیا ہے, اور مختصراً جو ہم صبح سے شاید 4-5-6 گھنٹے میں باتیں کر رہے تھے انہوں نے اپنی 10-15 منٹ کی ٹاک میں ہی وہ ساری چیزیں ہمیں کلیئر کر دی ہیں. تو آج کی ٹیک, ایک تو آپ کے پاس یہ 2 پرفارمنس ہیں, یہ فل کر کے ہمیں دے دیں, اور ان پرفارمنس کے بعد ایک ہی مرحلہ رہ جائے گا, اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایک کپ چائے کا پئیں گے, اور آپ کے لیے سرٹیفکیٹس ہیں جس کے لیے میں قریشی صاحب کو اور ظفر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا, اور شفیع صاحب کو, اور سوینئرز ہیں جو ہم ظفر صاحب کے لیے اور قریشی صاحب کو PMDFC اور GIZ کی جانب سے پیش کریں گے, اور شفیع صاحب ان کو پیش کریں گے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آج امید تو ہے کہ آج جو صبح سے 9 بجے سے ہم ایک ایکسرسائز میں ہیں اور 5-6-7-8 گھنٹے ہم نے اس پہ صرف کیے ہیں, تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا, سود مند بھی ہوگا, اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ٹرانسپیرنٹ لوکل گورنمنٹ, ہم ایک ایسی لوکل گورنمنٹ جو لوگوں کو پراپر طریقے سے سرو کر رہی ہوگی وہ بنا رہے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ویل اویٹڈ ٹریننگ تھی جو کہ آج دی گئی ہے, اور اگر آپ اس کو اگلے 5-7 منٹ میں اپنے یہ فارمز کو فل کر لیں, اور تو ہم یہ ایک جو ڈسٹریبیوشن آف سرٹیفکیٹ سیریمنی ہے اور جو سوینئر کی سیریمنی ہے اس کو مکمل کر دیں گے, کیونکہ آپ بہت دور دراز سے تشریف لائے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر PMDFC اور GIZ دونوں کی جانب سے آپ کا مشکور ہوں,
کہ آپ نے اتنا سفر کیا، اور لیکن اس امید کے ساتھ کہ آج آپ یہاں جو کچھ سیکھ کے سمجھ کے یا دیکھ کے جا رہے ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اگر آپ کی کوئی کوئری بھی ہوگی تو اس سلسلے میں بھی میں نے قدیر صاحب سے اور عدنان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آپ کی کوئی بھی کوئری ہوگی تو ہم اس کو آپ ای میل پہ یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں اور ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک آپ کو ممد و مامن ہوگی.